اس کے بعد اب جو بڑا جو نفل ہے وہ ہے اشراق. اشراق کا جو ٹائم ہے وہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی جو ہے وہ فضیلت بیان کی ہے. یہ 2 رکعتیں بھی ہیں اور 4 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is reported to have said that Allah says, O son of Adam, perform 4 rakat of salat ishraq in the only part of the day. I shall help you in accomplishing all your responsibilities during the rest of the day. مشکا شریف. 4 رکعت جس نے ادا کر دی ہیں اشراق کی، دن بھر کی ذمہ داری تیرے کاموں کی اللہ لے رہا. اب بتائیے، کوئی آدمی مجھے کوئی کام ہو، اگر مجھے کوئی صاحب بول دیں جناب مختار نعیمی صاحب آپ کے یہ کام کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تو میری ٹینشن ختم ہوگی. تو جب ایک آدمی کہ جس کی ایک حد ہے اپروچ کی بھی طاقت کی بھی، وہ میری ذمہ داری لیتا ہے تو میری ٹینس ختم ہو جاتی ہے. تو ساری کائنات کا مالک جو اکبر ہے، کبیر ہے، اگر وہ تمہیں کہہ دے کہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں، تو مسلمانوں سمپل. تو آج یہ ماہ رمضان کچھ دن جو باقی ہے نا، ویسے بھی ثواب فرضوں جتنا ملتا ہے. 4 نفل ہیں ٹوٹل، 2 بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 4 ہیں، جتنا زیادہ پڑھو گے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان علی شان ہے یہ. Those who perform the Fajr prayer in congregation, Jamaat, read the zikr, remembrance of Allah Ta'ala, till the sun has completely risen. سورج مکمل پھر نکل آتا. فجر کی نماز پڑھی، بیٹھا رہا، ذکر کرتا رہا، سورج مکمل نکل آیا. اس کی ٹکیا جو ہے وہ تمہیں نظر آنے لگ گئی، مکمل نکل آیا. اس کے بعد وہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے. اس کا ثواب کتنا ہے؟ will have the benediction ثواب equal to 1 حج and 1 عمرہ. اس کو 1 حج اور 1 عمرہ کے برابر اسے ثواب ملے. مسلمانوں لاک ڈاؤن ہوا مسئلہ آپ کے لیے، آپ لوگ جانا چاہتے ہو رمضان میں، نہیں جا پائے آپ، تو اب اشراق کے نوافل پڑھ لو. دنیا کے سچے انسان نے، دنیا کے مہذب ترین انسان نے، ان سے بڑا کوئی نہیں ہوگا کہ لڑکیوں سے بڑھ کے بھی باشرم ہے، وہ باحیا ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرے کا ثواب اس شخص کو وہیں بیٹھے مل گیا. اب اس کے اندر پڑھنا کیا ہے؟ یہ اشراق کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بزرگوں نے تجربہ کی ہوتی ہیں، مشاہدہ، تو ان پر روحانیت کا نزول ہوتا ہے ان کے پڑھنے سے، وہ پھر ہمیں بتا دیتے. اس میں ریکمینڈڈ کیا ہے کہ جب آپ اشراق پڑھنے لگیں، 2 رکعت نماز نفل اشراق، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کی، اللہ اکبر آپ نے کہا. اللہ اکبر کہا آپ نے؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے. اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. آپ آیت الکرسی خالدون تک پڑھیں. ٹھیک ہے؟ خالدون تک کیسے ہوگا؟ وہ آگے لا اکراہ بھی ملائیں گے اور اللہ زینہ بھی ملائیں گے. آپ یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اگر نہیں آتی تو صرف آیت الکرسی کافی ہے. تو آیت الکرسی جو ہے وہ خالدون تک پڑھیں. یہ پہلی رکعت میں ہے. اب دوسری رکعت جو آپ نے پڑھنی ہے اشراق کی، اس کے اندر آپ آمن الرسول پڑھیں سورۃ الفاتحہ کے بعد. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ سب کو آتی ہوگی. سورۃ البقرہ کی آخری آمن الرسول پڑھیں سورہ بقرہ کی. اللہ اکبر جل. اور اگر نہیں آتی کسی کو تو پھر جو سورتیں آپ کو آتی ہیں وہی ترتیب کے ساتھ پڑھ دیجئے. جی، یہ ترتیب کا ذرا خیال رکھا کریں. نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ڈس لائکڈ ہوتی ہے اگر آپ ترتیب توڑ دیتے کہ قل اعوذ برب الناس پہلے پڑھ دی اور قل اعوذ برب الفلق بعد میں پڑھ دی. نفل نماز ہو تو جائے گی. ویسے کچھ فقہا نے تو نفل میں اجازت دی ہے کہ اگر پڑھ لیا آگے پیچھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کہتے ہیں کہ نماز فرض ہو رہی ہو تو پھر ڈس لائکڈ ہے. اس پہ انہوں نے تاکید کی ہے کہ تمہیں آرڈر میں ہی پڑھنا ہے. تو یہ ہے اشراق کے بارے میں. اشراق جو ہے اب اس کی 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی 4 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیں. سورج جب آپ کو وہ بتا رہا ہے کہ اتنے بجے آج سورج نکلے گا، تو جو اس نے بتایا ہے اس کے 10 منٹ تک یا 15 منٹ تک ویٹ کریں، کیونکہ جو اس نے بتایا ہے
اس کے بعد نکلتے ہوئے اس کو ٹائم لگے گا ذرا، تو 10 سے 15 منٹ تک اس کی ٹکیا بالکل واضح ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ بلڈنگز میں رہتے ہیں تو پھر وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، اس لیے آپ 10 سے 15 منٹ اس میں ایڈ کر لیجئے، اس کے بعد آپ اسے پڑھ لیجئے. لیکن کچھ صاحب نے پوچھا، ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو اعتکاف بیٹھے ہیں وہ بھی، دوسرے بھی، وہ فجر میں میرے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں، تو ہم لوگ تحدیث نعمت کے لیے بیان کر رہے ہیں، تو وہ پڑھ کر پھر گھر کو جاتے ہیں، اشراق پڑھ کر جاتے ہیں گھر کو. لیکن ایک آدمی ہے کہ اس کو کام ہے بیچارے کو، اس نے جلدی جانا ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، تم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چلے جاؤ، اپنے کام میں لگ جاؤ. اللہ جانتا ہے کہ تو مجبور ہے، لیکن جب اشراق کا وقت ہو تو تو 2 یا 4 نفل ادا کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے اتنا ہی ثواب دے گا جتنا وہ پڑھ رہا ہے، کہ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ مجبوری کو جانتا ہے، وہ نیت پہ اجر دیا کرتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، نیت اگر تمہاری پختہ ہو جائے گی نا تو تمہیں اتنا ہی اجر مل جاتا ہے جتنا کام کرنے والے کو ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں لگا، مجھے آگے جانا ہے. وہ کیا مثال ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، اسماعیل علیہ السلام کو کیا بولتے ہو آپ لوگ؟ ذبیح اللہ، یہی کہتے ہو نا، اسماعیل و ذبیح اللہ. تو وہ تو ذبح ہوئے ہی نہیں، تو ذبیح اللہ کیوں بولتے؟ وہ تو ذبح ہی نہیں ہوئے، انہوں نے تو آگے شادیاں کی ہیں، ان کے آگے بچے ہوئے ہیں، حضور پاک انہی کی نسل میں سے ہیں، وہ ذبح ہی نہیں ہوئے. تو ذبیح اللہ تو اسے بولیں گے نا جو ذبح ہوگا. اور حضور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی میرے ابا بھی ذبح ہوئے. کہاں ذبح ہوئے حضرت عبداللہ؟ اگر وہ ذبح ہو گئے تھے تو شادی کہاں سے ہوئی؟ پھر حضور ان کے بیٹے کیسے ہوئے؟ نہیں، ان دونوں میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، حضور کے والد عبداللہ میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں ایک بات نظر آئے گی، دونوں نے خود کو خلوص نیت سے، دل سے قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا تھا. بچایا تو اللہ نے بچایا، ہاں، نیت پکی تھی. 7 سال کے بچے نے ابا سے کہہ دیا تھا، ابا جی جو اللہ نے آپ کو کہا ہے آپ کریے، فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. جو اللہ نے کہا ہے کریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. واہ، 7 سال کا بچہ کیا جملہ کہہ رہا ہے! اس بچے پہ سارے بچے قربان کر دیے جائیں، اسماعیل علیہ السلام پر. تو اب ان کو ذبیح اللہ کہہ دیا، ان کی نیت پختہ تھی. تو مسلمانوں اپنی نیتیں پختہ کر لو، اللہ جانتا ہے تمہاری مجبوریوں کو. تو اس لیے جو آدمی اشراق مسجد میں نہیں پڑھ سکتا وہ ٹائم نکالے. اور پھر اور سنو، کچھ لوگوں کے جو باس ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے، اور تیرے اندر تڑپ ہے، تو پڑھنا چاہتا ہے اشراق لیکن آفس میں پڑھ نہیں سکتا، مجبوری ہے تجھے. یہ میں یورپ اور امریکہ والوں کے لیے بات کر رہا ہوں، پاکستان والوں کے لیے نہیں کر رہا. مسلمان جہاں ہیں وہاں الگ لا ہیں. تو اس کی تڑپ جو یورپ اور امریکہ میں ہے، اس کی تڑپ اس کو ثواب عطا کر دے گی اور اللہ اس کے لیے سبب بنا دے گا. تو اشراق سن لیا آپ نے. یہ آپ نے کب پڑھنی ہے؟ سورج نکل آئے تو اس کے 10-15 منٹ ویٹ کر کے آپ نے اشراق کو پڑھنا ہے. کتنی رکعتیں؟ 2 یا 4، یہ آپ کے ٹائم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے.